السلام علیکم. ہم پڑھ رہے ہیں رشید ارشد صاحب کی کتاب جنگل میں منگل سے ایک مضمون، اور یہ مضمون عاطف اردو بازار کی سیر ہے نا. اردو بازار کی سیر، بلکہ آپ شروع کریں گے. جی. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس کتاب سے کچھ عرصہ پہلے بھی کچھ حصہ پڑھا تھا. جی بالکل پڑھا تھا. انہوں نے اپنی جو کیونکہ آرٹسٹ ہیں تو اپنی نمائش کے بارے میں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جو انہوں نے پاکستان آ کے جو ایک نمائش کی تھی اس کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے، چلیے آپ شروع کریں، ہم کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں. جی. گلی میں کئی گڑھے پڑے ہوئے تھے جن میں بارش کا پانی کھڑا تھا. جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر تھے جن کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کو اٹھانے والا لمبی رخصت پر جا چکا ہے. اچھا، یہ لاہور کے اردو بازار کی بات؟ اچھا، کراچی کے نہیں ہے؟ لگتا ہے کہ جیسے کراچی بھی ہو سکتا ہے یا کہیں اور، لیکن ہے لاہور. جی. تو یا پھر کمیٹی والوں نے اسے ملازمت سے فارغ کر دیا ہے. سڑک پر کہیں کہیں بجری کے ڈھیر بھی لگے ہوئے تھے جو بظاہر زیر تعمیر سڑک کے لیے ہی مختص تھے، مگر عدیم الفرصتی، عدم توجہ یا پھر دیگر نامساعد حالات کی وجہ سے اپنی جگہ پر پڑے پڑے ہی بہت پختہ ہو گئے تھے. سڑک پر ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ہر طرح کا ٹریفک رواں دواں تھا. پیدل اور سواری والا، مونچھ اور داڑھی والا، ریڑھے اور ریڑھی والا، رکشے اور اسکوٹر والا، ہونڈا اور سوزوکی والا، مونگ پھلی اور گنڈیری والا، سبزی اور بھاجی والا. غرض جس کو کہیں اور جگہ نہ ملی ہو، لگتا تھا کہ وہ اس گلی میں آ نکلا تھا. سڑک کے ایک طرف ریڑھی والا بھٹے فروخت کر رہا تھا. ہم نے اس سے ایک بھٹا خریدا اور عرض کیا کہ اردو بازار کا قصد کیا ہے. ہم رستہ بھول گئے ہیں، بار خاطر نہ ہو تو ذرا رہنمائی فرمائیں. اس نے سوکھا ہوا لیمو پانی میں بھگو کر بھٹے پر مسلا اور بھٹا ہمارے حوالے کر دیا. آج کل بھی لیمو بڑے مہنگے. جی. اور پھر بڑی ہی بے نیازی سے کہا، بادشاہو تسی اردو بازار وچ ہی کھلوتے ہو. ہاں. ارے بھائی، جب ریڑھی والے سے یہ سنا تو ہمارے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی. اگلے ہی لمحے اپنے آپ کو چاروں شانے چت پایا. ہوا یوں کہ ریڑھی والے سے بھٹا لے کر پیچھے ہٹنے لگے تو کیچڑ پر سے پاؤں پھسل گیا اور بڑی ہی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پائے. سوچا کہ کیوں نہ اردو بازار کی سیر کا ارادہ ترک کر دیا جائے اور بادامی باغ سے بس لے کر واپس گاؤں کا رخ کیا جائے. مگر پھر حواس مجتمع کیے اور اردو بازار کی سیر شروع کر دی. کیچڑ، پانی اور کوڑے کے انبار سے بچنے کے لیے کبھی ایک پاؤں اور کبھی دونوں پاؤں اٹھا کر ہم اس طرح پھدکنے لگے جیسے بچے گلی میں اسٹاپو کھیلتے ہیں. اس طرح ہاپ، اسکپ اینڈ جمپ کرتے ہوئے ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سڑک پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا. اوفو، پانی ہی پانی تھا. مجبوراً ایک دکان کے چبوترے کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑا. چبوترے پر کھڑے ہوئے ایک شخص کو جانے کیا سوجی کہ ہماری بغل میں دبا ہوا کاغذات کا پلندہ اچک لیا. ارے ذرا دیکھیے تو، اور پلندے پر سرسری سی نظر ڈالی اور بڑی ہی گرم جوشی سے ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا اور فرمایا کہ ہم پبلشر ہیں. اور پھر پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ پھر پاس رکھی کرسی پر جس کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے اور سیٹ کا بید درمیان سے نکلا ہوا تھا، ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا. جناب، ہم نے اس کموڈ پر بیٹھنے میں تامل کیا تو ان صاحب نے نہایت خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا پورا وزن ہمارے کندھوں پر ڈال کر اس کے اندر دھنسنے پر مجبور کر دیا. اور پھر سنیے، پھر چھوٹے کو بلا کر حکم دیا کہ جاؤ صاحب کے لیے فٹافٹ چائے لے کر آؤ. اس کے بعد پلندے کے صفحات پلٹتے ہوئے فرمایا، بھائی واہ واہ، بھائی واہ، بڑا ہی اچھا لکھتے ہیں آپ. آپ کی سوچ میں بڑی جدت ہے. آپ کے چائے پینے تک اس کی ڈمی بنوا دیتا ہوں. یقین کیجئے ہفتہ عشرہ میں چھپ کر مارکیٹ میں آ جائے گی. ہاں،
بالکل. ہم نے پریشان ہو کر عرض کیا جناب یہ ہماری نئی تخلیق نہیں ہے بلکہ مقدمے کی فائل ہے. ابھی ابھی تاریخ بھگت کر آ رہے ہیں. اگلے ماہ کی 10 کو پھر پیشی ہے. یہ سننے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ وہ صاحب بڑے ہی خدا ترس ہیں. ہم پر مہربانی کرتے ہوئے فائل واپس کر دی. ہم نے اگر یقین کیجیے ہم نے اگر ذرا بھی ڈھیل سے کام لیا ہوتا تو اردو ادب کی تاریخ میں ایک اور سنہری باب کا اضافہ ہو جاتا. اس تجربے کے بعد ہم کافی محتاط ہو گئے. مقدمے کی فائل کو اس طرح بغل میں دبایا کہ ناشرین کی نظر بد سے محفوظ رہیں. اس احتیاط کے باوجود محسوس کیا کہ کئی حریصانہ نگاہیں ہماری بغل کا تعاقب کر رہی تھیں. مقدمے کی فائل کا اشاعت کے حادثے سے بال بال بچ جانا یقیناً قابل اطمینان امر تھا، مگر اس سے یہ قیاس کرنا درست نہ ہوگا کہ ہم اپنی ادبی تخلیقات کی اشاعت سے اجتناب کرتے ہیں. تسلیم کے نام و نمود سے کوئی سروکار نہیں اور قلم ذریعہ روزگار نہیں، مگر ترویج علم اور اصلاح معاشرہ کی صحیح کرتے رہنا اخلاقی اور قومی فریضہ سمجھتے ہیں. اسی نسبت سے ملک کی اخبارات اور رسائل میں ہمارے نام سے کچھ نہ کچھ گاہے بگاہے چھپتا رہتا ہے. بھائی اسکول کے زمانے ہی سے ہماری ادبی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا. اس دور کا کوئی بھی فلمی رسالہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خوبصورتی میں 10 نمبر دیں، خوبصورتی میں نمبر دیں، اداکاری میں نمبر دیں، گلوکاری میں نمبر دیں، کے نیچے اکثر ہمارا نام چھپا ہوتا تھا. تحریر میں پختگی آئی تو ایڈیٹر کے نام خطوط کا سلسلہ شروع کیا. سب پولیس انسپیکٹر کی تبدیلی کی اپیل کی جاتی ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ جس جریدے کی وساطت سے ہم حکام بالا کی توجہ ان مسائل کی طرف دلوانا چاہتے ہیں اس کے مدیر گرامی سب پولیس انسپیکٹر کو تبدیل کیا جائے کی اصلاح کر کے کہیں سب پولیس انسپیکٹروں کو تبدیل کیا جائے لکھ دیتے. یعنی سب ایس یو بی والا سب یہ لکھتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے کہ سب انسپیکٹروں کو تبدیل کر دیا، سارے انسپیکٹروں کو. اچھا جناب میں آگے پڑھوں؟ جی بالکل. تو فلاح عامہ کے اسی جذبے سے مجبور ہو کر ہم نے اپنی سوانح حیات کی طرف توجہ دی تاکہ نئی نسل کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہو. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم دوسروں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، ہے نا. اس لیے جیتے جی اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. ایک عرصے سے مناسب پبلشر کی تلاش میں اسے حمائل شریف کی طرح گلے میں لٹکائے پھرتے تھے. اب کے جو اردو بازار آنا ہوا تو طاق میں تھے کہ کوئی معیاری اور نیک شہرت والا اشاعت گھر نظر آئے تو سوانح حیات کا کام اس کے سپرد کر کے اس فریضے سے سبکدوش ہوا جائے. چلتے چلتے ایک 2 منزلہ عمارت پر نظر پڑی جس کے اندر اور باہر کئی کارکن بڑی مستعدی سے کام کر رہے تھے. کتابوں کی پٹیاں اور گانٹھیں باندھ کر گاڑیوں پر لادی جا رہی تھی. جگہ جگہ کتابوں کے انبار لگے تھے. چیدہ علمی اور ادبی رسالوں کا ذخیرہ الگ تھا. ٹھیک ہے، کہاں گیا؟ ہاں، ایک طرف مجلد کتب چھوٹی اور بڑی کتابیں جو تھی وہ جدا جدا ترتیب سے لگا رکھی تھی. ساتھ ہی دوسری اور کتابوں کا بھی ڈھیر تھا. برآمدے کی ایک طرف نادر کتب کا ذخیرہ تھا اور دوسری طرف قلمی نسخہ جات اور مسودات کا انبار تھا. ہماری نگاہ باریک بین نے اندازہ لگایا کہ یہی اردو بازار کا سب سے بڑا دارالاشاعت ہے. یہ سوچ کر کہ سوانح حیات کی اشاعت کے لیے اسے موضوع اور کوئی جگہ نہ ہوگی، مسودت کو بالاحترام غلاف سے نکالا اور عملے کے ایک رکن کو دکھاتے ہوئے پوچھا اس کا کتنا معاوضہ مل سکتا ہے. اس نے مسودے کو ترازو کے پلڑے میں پھینکتے ہوئے کہا 2 روپے فی کلو. 2 روپے فی کلو؟ یہ ہماری سوانح حیات ہے. ہم نے چونکتے ہوئے کہا سوانح حیات ہوئے یا سوانح موت، ریٹ سبدا ایک کی.
ठीक है, कारकुन ने बेरुखी से जवाब दिया। उसके साथ ही 2 सिक्के हमारी तरफ बढ़ाए और मुसव्विदे को इस ढेर में फेंक दिया जो हमारी दानिश में कलमी नुस्खे और मुसव्विदात थे। जिस इदारे को हम उर्दू बाजार का सबसे बड़ा अशात घर समझ बैठे थे, वो रद्दी का होलसेल डेपो निकला। हमने 2 रुपए वापस किए, बड़ी मुश्किल से अपनी सवाने हयात को जो अब सानए हयात बन चुकी थी, कागजात के अंबार से अलग किया और उठाकर चल दिए। उर्दू बाजार की सैर करते करते हम थकन और गर्मी से हलकान हो चुके थे। चलते चलते बाजार के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। यहाँ कोने पर दूध दही की एक दुकान के माथे पर जान बनाओ लस्सी और गर्मी तोड़ ठंडे फालूदे का बोर्ड देखा तो बेख्तियार अंदर घुस गए। दुकान के प्रोप्राइटर पहलवान जी तहमत बांधे दूध की कढ़ाई संभाले यूं बैठे थे जैसे जंबो जेट की परवाज कंट्रोल कर रहे हो। दुकान के बाहर छोटा हाँ, कढ़ाइयाँ मांज रहा था। अच्छा जी, दुकान का जुमला फर्नीचर जो एक टूटे बेंच पर मुश्तमिल था, धुएं और तेल से सियाह होकर यूं चमक रहा था जैसे पेरिस के किसी फर्नीचर के शोरूम से कोई जदीद फैशन का मॉडल निकला हो। फालूदे का ऑर्डर देकर हम उस बेंच पर अच्छी तरह से कपड़े झाड़ कर बैठ गए ताकि हमारे कपड़ों की गर्ज से फर्नीचर की चमक दमक में कोई फर्क ना आने पाए। पहलवान जी ने फालूदा तैयार किया और छोटे को आवाज दी, ओए इधर बाऊजी नू फालूदा दे। छोटे ने फुर्ती से अपने मैले हाथों से फालूदा हमारे सामने रखा। प्याले के बाहर उसकी मैली उंगलियों के निशान यूं सख्त हो गए जैसे किसी माहिर ज़ुरूफ साज ने बड़ी मेहनत से बनाए हों। ठंडा फालूदा खाने के बाद जब दिल और दिमाग को तरावत पहुंची तो उर्दू बाजार के बारे में ठंडे दिल से गौर करने और तसव्वुर को हकीकत से अलग करने की फुर्सत मिली। एहसास हुआ कि उर्दू बाजार किसी गली का नाम नहीं बल्कि एक मजहर है जिसके अफसून ने एक आलम को मशहूर किया है। एक रूह है जो ज़मान और मकान के क़ुयूद से आज़ाद है। एक महक है जिसने सारी फ़ज़ा को मुअत्तर कर रखा है और हवा के दोष पर सवार नई मंजिलों की तरफ रवां दवा है। उर्दू बाजार की शान और शौकत ऐवानों और महलात की मोहताज नहीं, गो इसकी तामीर में इंसानों का हिस्सा है, मगर इसकी रिफत इस्तेकाम और हुस्न ऐसे महल की तरह है जो यूं महसूस होता है कि तिल्स्मी कुव्वत से पल भर में खड़ा हुआ हो। हम इन एहसासात के साथ उठे, मुकदमे की फाइल को बगल में दबाया, सवाने हयात को का जो मुसव्विदा था उसको कंधे पर लटकाया, पहलवान के हाथ पर फालूदे की कीमत रखी और उर्दू बाजार से निकल आए। तो ये था जंगल में मंगल। जी, उर्दू बाजार की सैर जो रवानी है, जो जुबान है और जो जिस मज़े से अरशद साहब लिखते हैं, तो मुझे उनकी चीज़ें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, इजाज़त लें।